شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حبیب اللہ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح ثنا رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے مجھے ہلا دیے ہیں جس راہ چل دیے مجھے بسا دیے ہیں وہ کمال حسن مان سے جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے گمان سے جہاں نہیں یہی بول خار سے دور کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں کردہ جنہ بھی حسین ہوئے کدے کلی دیریس نہیں کر سکدا کوئی سکیے جتنا بھی سونے دی تلی دی
रीस नहीं कर सकदा कोई सखिए जितना में सोने दी तली दी रीस नहीं कर सकदा और लखा बेस बनाम इबलीसा में ओदे वली दी रीस नहीं कर सकदा ओए हाकिमे मेरे हुजूर दा हिक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकदा नारे हैदरी अथा लहरा के बोले नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी हाकिमे मेरे हुजूर दा हिक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकदा हर गैब तो रब है गैब वड्डा नबी वास्ते गैब तो कोई नहीं नबी वास्ते गैब तो कोई नहीं ला रैब हुजूर दी जात जिमें इमें गौर न रैब तो कोई नहीं देखोदा नैब विभाग खुद वर्गा दूजा बनदा नैब तो कोई नहीं ओ जिमें कोई नहीं पाक हुसैन जिया इवें हसन दा जोर भी कोई नहीं उन पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आइए शोर ज़बान कलाम से आगाज़ करते हैं जिसमें सारे अहबाब शामिल हो जाएंगे और जब जितने अहबाब सारे मिलकर पढ़ेंगे वो माहौल बनेगा बरकत पड़ेगी कलाम ये है कि मेरी चोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के इसका पक्का यकीन है कि मोहम्मद ने टुकड़े में सारा जहान पलदा है अगर लहरा के बोलो जरा माजूम नहीं हाथों को बुलंद करो जरा मैं देखा तो जामना केड़ा केड़ा बैठे हैं मेरी चोली में रखते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी चोली में रखते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी चोली में रखते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के असल से टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी चोली में रखते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी चोली में रखते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी चोली में रखते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के असल से रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के पड़ी है क्या मुझे शामों के दर से जा कि मांगों में पड़ी है क्या मुझे शामों के दर से जा के मांगों में खिलाता है अकल लहरा के बोले नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी हाकिमे मेरे हुजूर दा हिक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकदा कोई नहीं नबी वास्ते गैब कोई नहीं लारब हुजूर दी जात जिमें देखोगा ना विभाग खुद वर्गा दूजा बनदा नैब तो कोई नहीं ओ जिमें
شور زمانہ کلام سے آغاز کرتے ہیں جس میں سارے احباب شامل ہو جائیں گے اور خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے اندر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیاری بھائی حاضر لگوا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید ترقیاں وسط عطا فرمائے۔ تو میں آج کے ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ مولانا محمد تسکین شاہی صاحب تشریف فرما چکے ہیں، بس اب انہی کا خطاب ہوگا۔ میں اپنی طرف سے امام حاضہ مسجد کی طرف سے اور تمام کمیٹی کی طرف سے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی علماء کرام جناب حضرت علامہ مولانا محمد نبیل سائم صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسد صاحب اور جتنے بھی احباب ہماری آج کی اس محفل میں تشریف لائے، میں تمام کا دل کی عطا کریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک پھول ہی پھول ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سرتاب بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زگن پھول بدن پھول، صدقے میں تیرے باغ کو کیا لائے ہیں بن پھول، اور اس غنچہ دل کو بھی ایمان ہو کہ بن پھول، وہ دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ہو جا۔ ساری زندگی نواں کمبل تے نویں رضائی تکڑن نہیں دینی، تے جس جڑا فوت ہونے پیٹی کی نواں کمبل کرنا برادری کی دسنے مذہب پیرا نے تو دیتے ہیں۔ مرے اب اور کیا کرنے کمبل نویں ہے، جینے تک سن تکڑ نہیں دیتا ہمیں ہے۔ یہ ایسا نہیں معاشرے نے بھی خامیاں نظر جڑی ہمیں تے تسا کرنے ہیں ہونیاں بھی ہر کار نے اندر۔ اس واسطے جینے والدین کی پوچھو حضرت، ایک کمبل نہیں، اگر والدین کی خدمت کرو گے اللہ اس نے صدقے نال ساری دنیا تساں کمبل سب چھڑے گا۔ اگر والدین نال کو احترام کرو گے، اگر والدین کی تساں ناراض کیتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب فرمانا جڑا بال چٹے ہو جانے بندہ بڈھا ہو جانا نا، فرمایا جڑا ماڑے کو لاونا میں بھی اس کی قدر کرنا، اس کی عذاب نہ دینا، بیوی ہے یا آونی ہے، بیوی خیال آونا ہے اس کی عذاب کیے دے چٹے والا ہے۔ یہ جڑا بال چٹے ہو جان رب یا کرے تے سکا پتر نہ یا کرے، پتر کی اکھاں کڈا پیو گیو۔ اس واسطے اگر کوئی کار نے اندر بے ادبی کرنا اپنے پیو نے حضرت، اور سمجھو اس سے معاشرے رہنا پہ جس معاشرے حضور ختم کرنے واسطے آئے، اس معاشرے کی گندگی اس نے اندر پائی جانی حضرت۔ تو انشاءاللہ سا آج یہ بھی وعدہ کرنا حضرت کہ اپنے والدین نے بے ادبی نہیں کرنی۔ فرمایا اس نے اندر ہے یہ گناہ، آپ نے اعلان کیتا موسیٰ علیہ السلام فرمایا جڑا گناہگار ہے اس مجمع جو ہے گناہ جڑا کر گیا نکل جائے باہر۔ ہن وہ بندہ سی جڑا گناہ کر گیا سی اس آکھیا وا جے مجمع وچ رہنا تے بارش نہیں آونی تے جے نکلنا تے لوکاں کا نہیں چھوڑنا حضرت ہونا آنا ہے گناہ اس نے اندر پایا جانا۔ اس طریقہ حال سوچیا اس آکھیا وا اللہ نال رابطہ کرنے ہیں، رب نال تعلق قائم کیتا، دل دعا منگی اس آکھیا یا اللہ اج معاف کر، بڑا پردہ رکھ،
آئندہ تو بعد میں اس گناہ نے نیڑا نہ جانا گا، پکا سچا مومن۔ تھوڑی دیر بعد بارش آئی، رب کو پوچھنا موسیٰ علیہ السلام یا اللہ بندہ نکلے کوئی بارش کس طرح آئی؟ گئی آئی اے موسیٰ اس سے بندے نہیں وجہ تو جس نہیں وجہ تو روکی سی۔ پوچھا یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا اس ہون کر دیا صدق کے دل نہ توبہ ہماری طرف کتا سے رجوع تا اس نے توبہ نہیں وجہ نہ فرمایا میں رحمت بارش نازل فرمایا ہونو نیک ہو گیا۔ تا موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ بندے آخنے کہ اس نے زیارت کرا اور بندہ کیڑا؟ تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرفوں گئی آئی کہ موسیٰ جس لئے وہ ساڑا دشمن سی اس لئے ایسا اس نے پردہ ظاہر نہیں کیتا ہوں دا سجن بن گیا ہوں کس طرح اس نے ایسا پردہ کھو دیا وہ کیڑا بندہ سی حضرت؟ تو اس وجہ تو رب قربان جائے گے حضور نے صدقہ ایسا پردے بائیں جتنے گناہ یقین کرو میں گرنٹی نہ لاؤں کہ جتنے گناہ میں نے تساں کرنے ہیں پچھلیاں قومہ ذہن جو سوچے بھی نہیں ہوں گے حضرت انہوں نے دل و دماغ بھی چیزیں گناہ میں خیال نہیں آئے ہوں گے جو میں نے تساں کرنے ہیں حضرت۔ پہلیاں قومانیاں کسائیاں کڑیاں ٹک ٹاک تے اپنیاں ویڈیو بنا گا ہاتھ ننگے کر کے بھی چڑھائیاں یہ لعنت سارے سے آئی حضرت۔ یہ جو پیڑا کام کرنے پہ پہ حجی تصویر پہنا تین ٹک ٹاک کے موبائل چڑھنی میں آکے وہ حجی آج احسانات اس امت کسے نہیں کہتے ہیں۔ یہ حضور نے احسان ہے حضرت کہ سب تو آخر ایسا ایک امت آئی ہے سب تو آخر آئی ہے لیکن اٹھے گی قیامت علیہ دن سب تو پہلا یعنی اس امت نہ قبر وچ لیٹنے نہ جڑا وقت ہے نا ساری امتوں نال کٹ رکھا گیا یہ حضور نہیں وجہ نہ دے حضور نہیں وجہ نہ رکھا گیا۔ پھر حضور کی اپنی امت نال کتنا پیار سے حضرت قاسم آپ نے بیٹے جنہیں انتقال ہویا حضور نے اکھاں چوں اتھرو نکلے تے کہا لگا کہ حضور دعا فرماؤ بیٹا زندہ ہو جائے گا پریشان۔ آپ نے فرمایا میمی پتہ ماڑی دعا رب موڑنا نہیں لیکن فرمایا اے دعا میں اپنی غریب امت واسطے بچا کر رکھی ہماری غریب امت جنہیں پل سرات تو ٹہن لگا کہ میں محمد آتا چکا انہوں نے بیڑا پار کرا چکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ۔ انشاءاللہ اگر حضور اتنی سارے نہ محبت کریں گے اصلا نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو انشاءاللہ حضور نے نال محبت نہیں وجہ نال آج جیسا وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی ہے کیڑا کیڑا بندہ ہے 5 وقتی نماز با جماعت پڑھنی ہے حضور فرمایا نماز بڑی اکھاں نہیں ٹھنڈا کہتا حضور نے اکھاں ٹھنڈیاں کرنی ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر تے والدین نے بھی ادبی جس نے کہا والدین بڑھے نو سینہ چوڑا کرے میں جنت کمانے نہ رب موقع دیتا ہے والدین کی خدمت کرے راتی میں نے پہلے تیل ہے سر کٹا ہے بھائی بزرگ نے بارے چاہنا علماء کو لوگ سب سننے ہو انہیں خوابے کو سب بندے تکیا نا تو انہوں نے یہ جڑی داڑھی مبارک سی یہ چمکنی سی موتی لٹکے سن تو بندے کو سا کہا جب تو فوت ہوئے اس نے تو کون سی چمکنی دے بعد کس طرح چمک آئی ہے انہوں نے کہا میں جب قبرہ چاہیا تو میں اس عمل نہ سلا لبا جڑا میں کتا ہے اسے پوچھو کڑا عمل فرمایا میں ارادہ کتے ایسی بے جلے راتی کروں آمنا باروں کار آمنے ساتھ فرمایا والدہ جاگنی ہے یا ستی ہے اس نے پیریں پیار دینا ہے فرمایا میں متھی پیار دینا فرمایا ایک دیر میں آیا تو والدہ نے نہا متھا چمن تو فرمایا اوپر کمبل آیا سی میں کہا چلو آج پیریں پیار دینے ہیں تو فرمایا میں پیریں تلییں پیار دیتا اما نہیں ہے تو فرمایا اے مارے وال پیریں جتھے جتھے ٹچ ہوئے اللہ فرمایا انہیں روشن تب نہ برکت چھوئے یہ موتی او چمکنے پہ جڑے اما نے پیریں نہ لگے تو اس واسطے اے والدین حضرت جنت کمانے نے خوش قسمت ہے اور جس نے والدین زندہ رہے تو انشاءاللہ سے خدمت کریں گے حضرت نماز پڑھیں گے نماز نہیں چھوڑنی والدین نہیں قدر کرنی ہے انہوں نے عزت کرنی ہے تو رسنا کو سنا ناراض ہونا مسلمان ترہ دے تو بعد کو سنا ناراض نہیں رہ سکنا جڑے جڑے ناراض ہو انشاءاللہ راضی ہوں گے انشاءاللہ راضی ہوں گے ایسا مسلمان حضرت دل ہے مسلمان بہت نفرت نہیں کرنا ہے چوتھے نمبر دا جھوٹ نہیں بولنا اپنی نسلیں میں دسنا وہ پتر جھوٹ نہیں بولنا عدالتیں جھوٹیاں گوئیاں نہیں دینیاں کسانیاں زمیناں پٹوالیاں نہ رگ لکھانیاں نہیں کسانے پلاٹاں دا قبضہ نہیں کرنا دا اپنی گھڑی نہ پانی کسانیاں نیال چھوڑنا نہیں حضرت یہ جتنیاں آسانیاں ہیں بیماریاں سا کرنے ہیں اسان نہیں گناہ نہ سمجھ حضرت انشاءاللہ کریں گے حضرت میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت محفل کی قبول فرمائے گا انشاءاللہ اسا اتنا گلنا پر عمل کریں گے
آخری گل کر میں اجازت چاہنا کہ انشاءاللہ سا دودھ پانی دب گا دودھ پانی دب گا سا مسلمان ہیں تو مسلمان کیا سمجھے دودھ پانی بنا کھل کا بنا ہاں جی یا تسا نے خالص لبنا تو تو کیسے خالص لبنا ہوا ہاں جی جے دودھ پانی پہ لبنا تو پھر افسوس ہے سنے مسلمانیت تک ایک مسلمان ہو گیا ملاوٹ کر ہے کہ دنیا نے کسی کتاب اس میں لکھے اے بزرگ بیٹھے نے پوچھو جب پاکستان نہیں سی پڑھیا بڑے صغیر کٹھا سی ہندو کھتری اپنے مڑے ہی آنے سن اور مسلم یا ٹیپو سودا نے مسلم ملاوٹ نے کرنے تو ہوں اصا کہنے ساڑھے جاپانی چیز خالص ہے ساڑھی تو خالص کوئی اپنی چیزیں تو اعتبار کچھ نہیں وہ خالص جناب باہر جاؤ مکھن لینے خالص پیک ہو جانا انہوں نے دودھ خالص دینے تو ساڑھا اتنا منجی نے تھلیوں آنے یا کٹا خالص پینا یا کرا ہے باقی دا پانی آرہا لبڑا ہے نیک دے اس دے بندے خوفنا کی گل سنائی میں سن کر رہا رہ گئے وہ آنا ہوئے جڑے دودھ چیک کرنے نے ہم نے دودھ چیک کرنے نے وہ بھی بختہ نے پہلے داد چھوڑنے واجہ آمنے پہ حضر نہ پوڈر پہ نہ پانی پہ تو تھرما میٹر لاغت چیک کرنے میں پیور خالص ہے عجیب ہے جی ظاہر ہے جنہیں چیک کرنے والے ملے ہوں گے سارے پختہ نے اوپر جنہیں سرکاری ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جنتی لوگ ہاں جی جب تک چاہ پانی نہ کھانا گزارا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری ہدایت عطا فرمائے اسائی بھی انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی غلہ کیتی ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سن اس مسجد کی آباد و شاد فرمائے کہ جتنے بزرگ ماشاءاللہ نورانی چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہا چہرے اس میں جنت وچ لے جائے ایسا ساری اللہ جنت کی زیارت عطا فرمائے تو سن اس محلہ بستی کی اللہ اس مسجد کی تاثر ہے قیامت آباد و شاد فرمائے اس محلہ بستی میں جتنے بھی بندے دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ سب میں جنت کا عطا فرمائے قبلہ حافظ صاحب دسنے سے پہ جنہ بندیاں اس محفل کی سجان نے اندر جس طرح میں کوشش کی ہے خواہ پردیس وچن یا دیس وچن اللہ تکڑا پہ اللہ نے دارین ساتھا نصیب فرمائے اللہ نے رزق وچ مال وچ صحت وچ عمرت برکت عطا فرمائے ومالین علم
وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین یہ جو محفل سجائی گی جو بھی ذکر و اذکار کیا گیا یہاں پر اس کا ثواب تیری پابرگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے برگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبت پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کا ثواب خاص بالخصوص اس علاقے کے ساتھ اس محلے کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعلق رکھنے والے بنیان محفل جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے عزیز و اقارب اس دنیا سے چل بسے تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما محترم محمد شفیع مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما الہ العالمین اس حاضرین مجلس کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا گھر میں جتنے بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت والی زندگی عطا فرما الہ العالمین خاص کر خصوص جن لوگوں نے تعامل کیا ہے مالی تعامل کیا ہے جان سے کام سے یہاں آ کر انہوں نے حاضری دی یہ بھی ان کا تعامل ہے جتنے بھی احباب نے تعامل کیا ان کے حق میں دعا کرتے ہیں میرے مالک ان کے کاروبار میں ان کے علم میں عمل میں جان میں عزت میں ترقیاں رسنے عطا فرما انہیں کسی کا محتاج نہ کر الہ العالمین ان کی جتنی بھی نیک جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما جس مقصد کے لیے انہوں نے تعامل کیا اس مقصد میں کامیابی و کمرانی عطا فرما یہاں پہ جتنے بھی لوگ تشریف فرما ان کے اندر دل کے اندر جو بھی نیک جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ سارے بیٹھے